السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم نے اپنا نیکسٹ ٹاپک سٹارٹ کرنا ہے جو کہ ہے ایکسپلینیشن آف آئیڈیالوجی آف پاکستان ود ریفرنس ٹو دا بیسک ویلیوز آف اسلام، مسلم ریفارمرز اینڈ سوشیو کلچر ایسپیکٹس آف مسلم انڈیا۔ آج ہم آئیڈیالوجی آف پاکستان کو سمجھیں گے کہ ہمارے بیسک ویلیوز کیا ہیں اسلام میں، اس کے بعد مسلم ریفارمرز کی نظر سے دیکھیں گے، اور جو ہمارے سماجی ثقافتی سوشیو کلچر ایسپیکٹس ہیں ان کو ہم سمجھیں گے مسلم انڈیا میں۔ سب سے پہلے پیراگراف کے اندر ہمیں دو بڑی اہم باتیں بتائی گئی ہیں کہ جو آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے وہ سول ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی سیکیورٹی کی، اس کی سیفٹی کی، کہ جو اس کی آئیڈیالوجی ہے، جو اس کا نظریہ ہے ہمارے ملک پاکستان کا، وہی اس کی اسٹرینتھ ہے۔ اور پھر ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ جو ایگزسٹنس آف پاکستان ہے وہ آیا ہی اس کی آئیڈیالوجی پہ ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہماری آئیڈیالوجی جو ہے وہ اسلامک آئیڈیالوجی ہے۔ تو اسلام جو ہے ہماری اسٹرینتھ ہے، ہماری بیس ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہماری آئیڈیالوجی بدل جائے یا یہ آئیڈیالوجی نہ رہے تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ جو بنیاد ہے ملک بنانے کی، وہ جو مقصد ہے ملک بنانے کا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ The Muslims of the subcontinent established Pakistan under the same ideology and this ideology can keep it strong and stable۔ جیسے کہ ہم نے بات کی، یہی آئیڈیالوجی ہمیں اسٹرانگ بھی رکھ سکتی ہے، ہمیں اسٹیبل بھی رکھ سکتی ہے۔ خدا نخواستہ اگر یہ آئیڈیالوجی ہماری نہ رہے تو پھر ہمارے ملک کے وجود کا کوئی مقصد نہیں رہتا، کیونکہ ہماری آئیڈیالوجی یہی تھی کہ اسلام کی وجہ سے ہم نے یہ ملک بنانا ہے، اور ہم نے اسی لیے انڈیا کو دو حصوں میں سپریٹ کروایا۔ ہم نے اپنا ملک حاصل کیا اسلام کے نام پر۔ پاکستان واز اسٹیبلشڈ اسینشلی فار دا امپلیمنٹیشن آف اسلامک پرنسپلز۔ ظاہر سی بات ہے اسلام کی وجہ سے ہم نے یہ ملک حاصل کیا، کیونکہ ہم چاہتے تھے اسلامک پرنسپلز کو نئے ملک جو پاکستان بنا اس میں نافذ کیا جا سکے۔ پھر سب سے پہلے جو اس کے اندر ٹاپک ہے وہ ہے اسلامک ویلیوز۔ The Muslims of the subcontinent had decided at the time of the demand of Pakistan that a society based on the golden principles of Islam be established۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو جب ملک بنا تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ یہ جو اسلامک پرنسپلز ہو گئے ان کی بیس پہ یہ ملک چلے گا، اور ان میں کیا ویلیوز تھیں؟ ویئر اسلامک ویلیوز لائک جسٹس، انصاف، ایکویلٹی، برابری، فریڈم، آزادی، اینڈ ٹالرنس، برداشت وڈ بی پروموٹڈ۔ ٹھیک ہے، یہ تمام ویلیوز جو اسلام کی ویلیوز ہیں ان کو ہم پروموٹ کریں گے اس ملک کے اندر، یہ ہمارا مقصد تھا۔ اور اس کے بعد جب پھر ملک بن گیا، قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی دوبارہ بہت دفعہ بات کی کہ فریڈم ہونا چاہیے ورشپرز کے لیے، چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے وہ مسلم ہیں، چاہے وہ کرسچین ہیں، ان کو آزادی حاصل ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مندروں میں، مسجدوں میں، کلیسوں میں جا کے، وہاں پہ چرچ میں جا کے اپنی وہاں پہ عبادات وغیرہ کر سکیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا brotherhood, equality and fraternity are the basic tenets of our religion, culture and civilization. We fought for the creation of Pakistan because there was a danger of the denial of these fundamental human rights۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی اپنے مذہب کو مد نظر رکھتے ہوئے وہی ویلیوز بتائیں، اور یہ وہی ویلیوز ہیں جو دنیا میں ورلڈ میں ویسٹرن جو ویلیوز اگر آپ سمجھے جائیں جو ہیومن رائٹس کی ویلیوز ہیں، وہ وہی ویلیوز ہیں جو اسلام کی ویلیوز ہیں۔ اسلام کہتا ہے بردرہڈ ہونی چاہیے، ایکویلٹی ہونی چاہیے، فرٹرنیٹی ہونی چاہیے، مطلب بھائی چارہ ہونا چاہیے، برابری ہونی چاہیے۔ تو یہ تمام ویلیوز دیکھا جائے تو یہ انگریزوں کی بھی ہے۔ تو ہماری جو اسلامک ویلیوز ہیں یہ ہیومن ویلیوز یا ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی ویلیوز بنتی ہیں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ ہم نے یہ ملک حاصل ہی انہی ویلیوز کے لیے کیا ہے جو کہ ہماری اسلامک ویلیوز بھی ہیں۔ اکارڈنگ ٹو قائد اعظم محمد علی جناح، پاکستان ہیڈ to be a country where rights, human freedom, justice and tolerance could be practiced۔ وہی بات قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی ریپیٹ کیا کہ جو انسانی آزادی ہے، اور آزادی کس سینس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کو مذہبی آزادی ہوگی، اس کی رہن سہن کی آزادی ہوگی، سوچ کی آزادی ہوگی، یہ اور پازیٹیو سوچ کی، یہ تمام چیزیں جسٹس، انصاف، ٹالرنس، برداشت، یہ پریکٹس کیا جا سکے اس ملک میں، اسی لیے ہم نے یہ حاصل کیا، اور یہی اسلامک ویلیوز بھی ہیں۔ Thus Pakistan could become an example for other countries and societies۔ اور اس لیے بھی ہم نے پاکستان حاصل کیا تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے ہم مثال بھی بن سکیں، so that they could follow its footsteps to become happy and prosperous۔ The ideology of Pakistan was the basis of the establishment of a welfare and model state۔ اور یہی مقصد تھا ہمارا کہ پاکستان کو ہم ایک ویلفیئر اسٹیٹ، ایک ماڈل اسٹیٹ بنا سکیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے دا مسلم ریفارمرز۔ The concept of two nation theory had begun with the arrival of the Muslims in the subcontinent۔ اگر ہم یہ سوچیں اور یہ دیکھیں کہ یہ ٹو نیشن تھیوری پہلے کیا تھی؟
ٹو نیشن تھیوری یہ تھی کہ مسلمان اور ہندو یہ جو دو نیشنز ہیں، یہ دو قومیں جو ہیں یہ سیپریٹ ہیں، یہ علیحدہ ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتی. یہ ہماری ٹو نیشن تھیوری تھی. اور اس تھیوری کو اگر ہم دیکھیں تو یہ سر سید احمد خان کے ٹائم سے، جب 1857 میں وار آف انڈیپینڈنس ہوئی تھی اس کے بعد سے یہ شروع ہو گئی تھی. اور سر سید احمد خان جو پہلا جو ان کے ساتھ ایونٹ ہوا وہ تھا ہندی اردو کنٹروورسی کا، جو 1867 میں بنارس کے مقام پہ واقع ہوا، جہاں پہ ہندوؤں نے اردو کو جو سائڈ لائن کرنے کی کوشش کی، اس لینگویج کو ختم کرنے کی کوشش کی کہ عدالتوں میں آفیسز میں یہ لینگویج ختم ہونی چاہیے اور اردو کی جگہ ہندی کو رائج کر دینا چاہیے. تو ان تمام چیزوں کو جب دیکھا گیا تو سر سید احمد خان کے اس وقت میں سب سے پہلے ٹو نیشن تھیوری یا دو سیپریٹ نیشنز کا کانسیپٹ نظر آیا کہ یہ جو ہندو ہیں ان کی جیلسی ہے مسلمانوں کے ساتھ، اور یہ دو مختلف قومیں، ایک جیلسی ان دونوں میں ہے، ایک نفرت ان دونوں میں ہے پائی جاتی ہے. In 1879 مولانا جمال الدین افغانی, in 1890 مولانا عبد الحلیم شارار, and in 1828 مولانا مرتضی احمد میکاش talked of a separate state for the Muslims. اور پھر انہوں نے مختلف مواقع پہ مختلف ایونٹس پہ سیپریٹ اسٹیٹ کی بات کی. اور پھر بہت ہی فیمس، اب اگر نیکسٹ بات کریں گے، علامہ محمد اقبال gave the concept of separate state for the Muslims in his الہ آباد address in 1930. اور پھر الہ آباد کے مقام پہ 1930 میں علامہ محمد اقبال نے جب ایڈریس کیا تو انہوں نے ذکر کیا نارتھ ویسٹرن اسٹیٹس جو آج پاکستان بن چکا ہے. تو یہ انہوں نے اس ٹائم میں بات کی تھی کہ یہ ایک علیحدہ ریاست بن سکتی ہے، ایک علیحدہ اسٹیٹ بن سکتی ہے، چاہے وہ برٹش ڈومینین کے اندر ہو یا اس سے باہر آزاد ہو. تو یہ اگر ہم مسلم ریفارمرز کو بھی دیکھیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بہت پہلے سے لوگوں کو سمجھ آ گئی تھی، اس ٹائم کے ریفارمرز کو سمجھ آ گئی تھی کہ ہندو اور مسلمان یہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے یونائٹڈ انڈیا کے اندر، کیونکہ دونوں کے اندر ڈفرینس ہے، چاہے وہ کلچر کا ہے، لینگویج کا ہے، مذہب کا ہے، ہر طرح سے یہ دونوں ڈفرینٹ ہیں. اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف ہے جو کہ سوشل اینڈ کلچرل کنڈیشنز کے بارے میں بات کرتا ہے. اور اگر اب دیکھا جائے تو اس پیراگراف کو جب آپ ریڈ کریں گے تو آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ مسلمانوں کی تاریخ، ان کے ہیروز، ان کی ہسٹری، ان کے ٹریڈیشن، ان کے کلچر، ان کا لائف سٹائل، ان کا رہن سہن، ان کی سویلائزیشن، ان کی لینگویج، ہر طرح سے مسلمان جو ہیں جو اسلام کو فالو کرنے والے ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں ان ہندو سے جو ہندوازم کو فالو کرتے ہیں. پھر جس طرح سے ہم اپنی ہسٹری کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے مذہب کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے ہیروز کو دیکھتے ہیں تو وہ بہت ڈفرینٹ ہے وہ ہندوز سے. ہندوز کے جو ان کے ہیروز ہیں یا ان کے جو ایونٹس ہیں یا ان کی جو سویلائزیشن ہے اس سے بہت ڈفرینٹ ہے. تو دیکھا جائے تو ہمارے دونوں کے درمیان بھی سوشل اور کلچرل ڈفرینس موجود پہلے بھی تھا، اور اس ٹائم بھی جب پاکستان موومنٹ تھی اس ٹائم بھی رہا، اور ابھی بھی بہت زیادہ خاصا ڈفرینس ہے. لیکن اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے جو کہ یہاں پہ ایک لائن لکھی ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے. دا مسلمز وائل کو ایگزسٹنگ ود ادر نیشنز ان دا سب کانٹیننٹ پروٹیکٹڈ دا کلچرل ویلیوز آف اسلام. کہ ہم نے دوسرے لوگوں کے ساتھ تو ضرور رہے لیکن ہم نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا، اپنے کلچر کو پروٹیکٹ کیا. ہم نے ایملگمیٹ نہیں ہوئے، ان کے ساتھ مکس نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، ہم نے ان کی چیزوں کو نہیں اٹھایا. کچھ حد تک ہم نے پاکستان بننے کے بعد ان کی کچھ چیزوں کو اٹھایا بھی ہے، لیکن وہ ظاہر ہے ہمارے رہن سہن کی وجہ سے ہمارے اندر آ گئی. اگر آپ دیکھیں تو ہم جس طرح دیے جلاتے ہیں، اگربتیاں جلاتے ہیں، کئی بار اس طرح بہت ساری چیزیں کرتے ہیں جو ہندوازم میں بہت کامن ہے. تو کہیں نہ کہیں ہم نے ان کے ادھر سے وہ چیزیں، تمام چیزیں اٹھا لی اور اپنے اسلام کا اس کو حصہ بنانا شروع کر دیا، جو کہ اسلام میں شاید ایسا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں، اور ہمارے سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں میں ہی صرف وہ کانسیپٹ ہے. اور وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم نے ان سے پارٹیشن حاصل کی، مطلب ان سے ہم پارٹیشنڈ ہوئے، علیحدہ ہوئے، ہم نے علیحدہ ایک سرزمین پاکستان کو حاصل کیا، لیکن کلچرلی ذہنی طور پہ کہیں نہ کہیں ہمارا کچھ نہ کچھ چیزیں رہ گئیں جو ہمارے مائنڈ میں جو ہندوازم سے ریلیٹڈ ہیں. پھر اگر ہم اسلام کی بات کریں تو اس کا ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے جس کے اندر شورا سسٹم ہے، کنسلٹیشن کا، بات چیت کا، نیگوسیشنز کا، اور رول آف لاء کو ہم جب فالو کرتے ہیں تو اسلام کو رکھتے ہیں سامنے، قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہیں. اور اگر ہم پریکٹس کے طور پہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کو دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے جو ہم نے اوپر ویلیوز کی بات کی تھی، ٹالرنس، جسٹس، اور اس کے اندر ہم نے فرٹرنیٹی، برادرہڈ کی بات کی تھی، تو یہی ہمارا سرمایہ ہے اسلام کے اندر، یہی چیز امپورٹنٹ ہے، یہی ہماری سوشل ویلیوز ہے. اور جب آپ آگے اس کو نیکسٹ پیج پہ، پیج نمبر 6 پہ ریڈ آؤٹ کریں گے تو آپ کو یہی بتایا گیا ہے یہاں پہ کہ ہم لوگ چاہے جس مرضی کلچر سے بلانگ کریں، ٹریڈیشن، ریس، چاہے جیسا بھی ہو، لیکن ہماری جو امپورٹنٹ جو یونٹی ہے وہ اسلام کے مطابق ہے. چاہے ہم سندھی ہیں، بلوچی ہیں، پنجابی ہیں،
پٹھان ہیں جو بھی ہیں, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم مسلمز ہیں اور اسی کی بیس پہ ہماری یونٹی ایگزسٹ کرتی ہے. آپ جب نیکسٹ یہاں پہ دیکھیں گے تو علامہ محمد اقبال نے بھی اسلام کے حوالے سے ذکر کیا اور یہ بتایا کہ مسلمز جو ہیں وہ ایز اے امہ, ایز اے جو ان کے اندر بانڈ ہے وہ مسلمان ہونے کے ناطے, ایک امت ہونے کے ناطے یہ بانڈ ہے. اور پھر اپنی وہ شاعری سے بتاتے ہیں جس میں یہ 2 شعر یہاں پہ کتاب میں آپ کے لکھے ہوئے ہیں. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, جس کا انگلش میں ٹرانسلیشن ہے جج ناٹ یور نیشن آن دا کرائٹیریا آف ویسٹرن نیشنز. اپنے آپ کو اس چیز پہ جج مت کریں کہ آپ ویسٹرن نیشنز کے مقابلے میں کیسے ہیں, بلکہ اس چیز پہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ اسپیشل ان کمپوزیشن از دا ہاشمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیشن, کہ آپ کس طرح سے اسلام کو فالو کرنے والے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور میں سے ہیں. اور ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار, قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری, بیسڈ آن کنٹری اینڈ ریس از دیئر آرگنائزیشن, دا فورس آف دین اسٹیبلائزز یور آرگنائزیشن. اگر آپ ویسٹ کو دیکھیں گے تو ویسٹ تو فالو ہی کرتا ہے, وہ اپنے ریس کو, اپنے ملک کو, اپنی نسل اس ذہن سے دیکھتا ہے, لیکن ہمارا جو یونٹی ہے وہ ریس نہیں ہے, وہ کوئی نسل نہیں ہے, بلکہ اسلام ہے, دین ہے. اور جب دین کی بات کرتے ہیں تو آپ اللہ اور رسول کی بات کر رہے ہیں. تو یہ بتانے کا مقصد ہے کہ امت ہم کس طرح ہے, ہم اسلام کی بیس پہ, نہ کہ ہم کوئی ریس دیکھ رہے ہیں, کلر دیکھ رہے ہیں, ہم کوئی نسل نہیں دیکھتے, بلکہ اسلام ہماری اسٹرینتھ ہے. نیکسٹ ہمیں یہ اس پیراگراف میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کانگریس نے اور جو برٹشرز تھے انہوں نے اپنی پوری کوشش کی کہ کسی طرح سے پاکستان جو بننا ہے یا جو بنایا جا رہا تھا, جو قائد اعظم کی کوششوں سے اور آل انڈیا مسلم لیگ کی کوششوں سے بننا چاہ رہے تھے یا بنانا چاہ رہے تھے, اس میں انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ جو ڈیوائیڈ ہے یہ نہ ہو, اور خاص طور پہ کانگریس کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ جو یونائٹڈ انڈیا ہے اس کے 2 حصے ہوں. لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی ایفرٹس کو کنٹینیو کیا اور اسلام کی ہمیشہ بات کی, اور نہ صرف اسلام کی بات کی بلکہ یہ کہا کہ جو ہمارا نیا ملک بنے گا اس میں اسلام کے پرنسپلز کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. اور پھر اسی کوششوں کی وجہ سے پاکستان جو ہے وجود میں آیا, اور آج بھی الحمدللہ ہماری آئیڈیالوجی اسلام ہے. اور ہم جب تک پاکستان یا ہم زندہ ہیں ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہمیں اسلام کی آئیڈیالوجی کو فالو کرتے ہوئے اور لوگوں کو بتانا چاہیے. آپ ایز اے اسٹوڈنٹ بھی بتا سکتے ہیں کہ اگر اس ملک میں اگر ہم اسلام کو رائج نہیں رکھیں گے, قرآن و سنت کے قانون کو نہیں رائج رکھیں گے, اگر ہم اسلام کو اپنی آئیڈیالوجی نظریہ نہیں بنائیں گے, تو پھر اس ملک کے بنانے کا تو مقصد ہی نہیں رہا. تو یہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے جو ہمارا نظریہ ہے, ہماری بیسکس ہیں, وہ یہ ہے ہم اسلام کی وجہ سے سیپریٹ ہوئے انڈیا سے, ورنہ پھر تو انڈیا سے سیپریٹ ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی, پھر تو ہمیں انہی کے ساتھ رہنا چاہیے تھا. لیکن ہمیں سیپریٹ ہونا پڑا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم نیا ملک حاصل کیا ہے, ہم نے یہ ہم کرنا چاہ رہے تھے, یہ اسلام کی بیس پہ ہو, اسلام کے پرنسپلز اس پہ نافذ ہو. اور جو قائد اعظم محمد علی جناح نے اور علامہ محمد اقبال نے خواب دیکھا, اور اس سے پہلے جتنے بھی ریفارمرز تھے جو ان کا مقصد تھا, جو بار بار ریپیٹ کیا, انہوں نے بتایا ہے. اور اگر آج بھی آپ کرنٹلی دیکھیں گے انڈیا کے اندر جو سلوک مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے, جو ایک لمیٹڈ آزادی ان کو ملی ہے, آپ پاکستان میں وہ فرق واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو کھلی آزادی ہے, جس طرح مرضی آپ رہیں. تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے اسلامک اسٹیٹ اینڈ دا رائٹس آف مائنورٹیز. یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ملک پاکستان صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بنا, بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ ہمارا مقصد ضرور ہے, اسلامک آئیڈیالوجی ضرور ہے اس ملک میں, اور اسی اسلام کی آئیڈیالوجی میں یہ بھی بتایا گیا کہ آپ نے مائنورٹیز کا کیسے خیال رکھنا ہے. جو لوگ آپ کے ارد گرد ہیں لیکن مائنورٹی میں ہیں, چاہے وہ ہندوز ہیں, چاہے وہ کرسچنز ہیں, چاہے وہ سکھ ہیں, ان کو آپ نے بہترین طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے. ان کو آپ نے ان کو آزادی دینی ہے, مذہبی آزادی دینی ہے, تاکہ وہ اپنی جگہوں پر اپنی جو مندر ہے, یا چاہے وہ گرودوارہ ہے, چاہے وہ چرچ ہے, وہاں جا کے عبادات کر سکیں آزادی کے ساتھ, خوشی کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو ہم نے کس طرح سے سلوک کرنا ہے مسلمانوں نے مائنورٹیز کے ساتھ, اچھے طریقے سے ان کو ایکول سٹیٹس دیتے ہوئے, ان کو اتنا ہی پاکستانی سمجھتے ہوئے جتنے ہم پاکستانی ہیں. ٹھیک ہے, کوئی کسی کو فوقیت حاصل نہیں ہے پاکستان کے قانون میں. ٹھیک ہے, تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا اتنا ہی حق ہے جتنا ہمارا حق ہے, اور ان کو اتنی آزادی حاصل ہے. یہ نہ صرف اسلام دیتا ہے بلکہ پھر سیکنڈلی جو ہم پاکستان کا قانون ہے وہ بھی ان کو یہی آزادی دیتا ہے. اور پھر 11 اگست کو جو پہلی اسپیچ کی تھی قائد اعظم محمد علی جناح نے کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کے اندر, جو پہلی ان کی اسپیچ تھی, اس میں انہوں نے کہا تھا یو آر فری ٹو گو ٹو یور پلیسز آف ورشپ, یو مے بلانگ ٹو اینی ریلیجن, کاسٹ اور کریڈ,
but it will have nothing to do with the business of the state. All citizens of Pakistan are equal and will enjoy equal rights. تو انہوں نے کلیئرلی کہہ دیا تھا کہ جو مسلمان ہیں, چاہے وہ ہندو ہے, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے, آپ کا جو مذہب ہے اس کے اندر اسٹیٹ کی مداخلت نہیں ہوگی. تو آپ آزاد ہیں, جس طرح مرضی سے آپ عبادات اپنی کرنا چاہتے ہیں. جی, لاسٹ ٹاپک آپ کا یہاں پہ ہے اویئرنیس اباؤٹ آئیڈیالوجی آف پاکستان. تو یہاں پہ بڑا کلیئرلی اس پیراگراف میں بھی بتایا گیا ہے, اور میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہمیں, آپ لوگوں کو, ینگ اسٹوڈنٹس کو, باقی سب پاکستانیوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اس ملک کو بنانے کا مقصد ہے کوئی, اس کے پیچھے ایک ریزن ہے, وہ ہے اسلام. ہم چاہتے تھے کہ ہم یونائٹڈ انڈیا سے الگ ہوں, ہندوؤں سے الگ ہوں, جن کا مذہب, جن کا کلچر, جن کی لینگویج ہر طرح سے وہ ڈیفرنٹ ہے, اور ہم نے اس کو اسلام کی بیس پہ حاصل کیا پاکستان کو. ہم چاہتے تھے کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر وہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں جو اسلام کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. ہم چاہتے تھے کہ یہاں پہ وہ سسٹم ہو جو اسلام کے پرنسپلز پہ بیس کرتا ہے. تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک اسلام ہم اس ملک میں لا کے رکھیں گے, اور اسلام کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی تھیوکریٹک اسٹیٹ بن جائے, اور یہاں پہ کوئی مفتی, مولانا حضرات اس ملک کو ٹیک اوور کر لیں, اور یہاں پہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی آپ اسٹرکٹ ہو جائیں. بتانے کا مقصد یہ ہے قانون یہاں پہ, انصاف ہو یہاں پہ, ٹالرنس ہو یہاں پہ آزادی ہو, لوگوں کو سچائی ہو, کرپشن سے نجات ہو. یہ تمام چیزیں اسلام کی ہیں. جو آج ویلفیئر اسٹیٹ ویسٹ کے اندر ہے وہ تو پاکستان کو ہونا چاہیے تھا. یہ تو ہم دنیا کا وہ ملک ہے اسلام کے نام پہ جو ہم نے حاصل کیا ہے. اس کے علاوہ دنیا میں اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جو مذہب کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے. تو ہم تو مسلمان ہیں, ہمارے پاس تو بہت اچھی ویلیوز ہیں جو آج ویسٹ فالو کرتا ہے. جتنی بھی دنیا کی اسکینڈینیوین ممالک ہیں, گوگل کیجئے گا آپ لوگ, اسکینڈینیوین ممالک جتنے بھی ہیں, وہ چاہے وہ سویڈن ہے, فن لینڈ ہے, یہ سارے جو نارتھ میں ہیں, یہ تمام کنٹریز ویلفیئر اسٹیٹس ہیں, کیونکہ ان کے اندر ٹالرنس ہے, ان کے اندر جسٹس ہے, ان کے اندر فریڈم ہے, ان کے اندر وہ تمام ویلیوز ہیں جو اصل میں اسلامک ویلیوز ہیں. تو یہ ہمیں ان چیزوں کو فالو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم آگے ترقی کر سکیں اور پاکستان کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنا سکیں. تھینک یو ویری مچ.